رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ میرے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد طاہر رضا قادری آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی آڈیو کے ساتھ، جو کہ اپنی جماعت کے عالم باعمل حضرت علامہ طفیل رضا شمسی صاحب اور دنیائے دیوبندیت میں تہلکہ مچانے والے نور حسن بھائی کے ساتھ مختصر گفتگو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو نرسمہ چرسی نے گستاخی کی تھی، اس کو اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے حضرت علامہ سید سلمان رضا ازہری مدد اللہ النورانی صاحب نے اس کو مباحلہ کا چیلنج دیا ہے اور آنے والی رمضان المبارک کی 17 تاریخ بھی مقرر کر دی ہے۔ جگہ دلی کا رام لیلا گراؤنڈ، وہ اس نے قبول تو کر لیا ہے، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ اس وعدے کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ لہذا میری تمام سنی حنفی بریلوی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس مبارک مہینے کے روزے رکھیں اور نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سلمان رضا ازہری مدد اللہ النورانی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور باطل کا منہ کالا فرمائے۔ اور میرے اس چینل جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ دیوبندی وہابی اور تمام فرقہ باطلہ سے آپ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما سکیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ جی طاہر بھائی، جی فرمائیں، آپ خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ جی آج یہ جو تمام واویلا مچا ہوا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہیں، نرسمانند چرسی نے جو ہے طرح طرح کی گستاخیاں کی ہیں اور سب ہی فرقہ باطلہ خاموش ہیں، لیکن آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ بریلوی جتنے بھی حضرات ہیں وہ پریشان ہیں، انہیں اپنی زندگی پیاری نہیں لگ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے حضرت؟ ایک وجہ ہے اس میں طاہر بھائی، بریلویوں کے خمیر میں نبی کا عشق گندھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین، ہم جس کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، جی الحمدللہ رب العالمین، اس نے اپنی پوری زندگی نبی کے عشق کے لیے ہی اپنی پوری زندگی گزاری ہے۔ جی آپ یدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شخصیت کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، سمجھ رہے ہیں جی کہ اعلیٰ حضرت نے عشق رسول اور نبی کے ناموس کی پہراداری کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آج کوئی سنی بریلوی مسلمان جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ جی اور اب رہی بات دیابنا اور فرقہ باطلہ کی، تو بھائی ظاہر ہے کہ ان کے باپ داداؤں نے ان کے خمیر میں نبی کی گستاخی کو بھرا ہوا ہے، تو یہ کب نبی کی عظمت کے یہ جو ہے نبی کی عظمت کی یہ پہراداری کریں گے؟ نبی کی عظمت کی پہراداری نہیں کر سکتے ہیں طاہر بھائی۔ جی جی بے شک بات ہے۔ آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا جو بانی ہے جی وہ سور نانوتوی، سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 سور نانوتوی جو ہے وہ اینٹ رکھا ہے، اینٹ، سمجھ رہے ہیں؟ جی وہ نبی کی گستاخی کی بنیاد اس نے جو ہے وہ ڈالی ہے جی دارالعلوم دیوبند کی میں۔ جی تو وہاں کے جتنے بھی آوارہ کتے جو وہاں سے نکلتے ہیں وہ نبی کی عظمت پہ بھونکنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بے شک بات آپ کی۔ وہ تو نرسنگانند سرسوتی کی حمایت میں کریں گے، حمایت ہی کریں گے، سمجھ رہے جی ہیں؟ جی 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 نرسنگانند سرسوتی نے ایک نرسنگانند سرسوتی نے نبی کی شان میں جو ہے گستاخی کی۔ آج مسلمان جو ہے ڈرا ہوا ہے کہ ہم اگر اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں یا بولتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہو جائے، نبی کی عزت سے بڑھ کر کے یہ زندگی ہے کیا؟ بے شک حضرت، بے شک، بہت بہترین بات آپ نے کیا کہنے، ماشاء اللہ، نبی کی شان سے بڑھ کر کے یہ کوئی چیز نہیں ہے بڑھ کر۔ جی 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 ارے کیا کر لے گی یہ حکومت بھائی؟ کیا کر لے گی؟ زیادہ سے زیادہ جیل کرے گی، زیادہ سے زیادہ کرے گی، پھانسی چڑھا دے جی 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 چڑھا دے، جی مطلب کیا نبی کی عزت سے بڑھ کر کے یہ زندگی ہے؟ جی جی حضرت، ایک بات یہ بھی سننے میں آئی ہے حضرت، یہ سننے میں آئی ہے بات، میرے پاس تو خیر ریکارڈنگ نہیں ہے، مگر نور حسن بھائی بتا رہے ہیں ان کے پاس ریکارڈنگ ہے کہ دیوبند والوں نے، جو بانی ہے وہاں کے دیوبند کے، جو وقت شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہیں سے سرسوتی کو چرسی کو فون کیا ہے۔ اچھا جی کیوں نور حسن بھائی؟ ہاں، مجھے ایک آڈیو ملا ہے، ایک آڈیو آیا ہے میرے پاس، جی جس میں وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ دیوبند والوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے بات تو صحیح کہی ہے پر تم بچو گے نہیں۔
لوگ تمہیں جو ہے مار دیں گے. وہ ایسا سب اپنی آڈیو میں بول رہا ہے. جی جی سرسوتی بول رہا ہے. جی جی ہاں جی جی. یعنی اسے اور آگاہ کر رہے ہیں کہ تجھے بریلوی مار دیں گے. اور حضرت ایک بات اور کہوں. جی. جتنی بار بھی یہ حملہ ہوا ہے نا ہم لوگوں پر، مسلمانوں پر، قرآن پر، جی، اور یہ حملہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کو پیشاب کرنے کا بھی طریقہ یاد نہ ہو اور استنجا کرنے کا بھی ڈھنگ نہ معلوم ہو. جی صحیح کہا آپ نے. یہ شیطان وسیم رضوی حرامی، جی، جس کے خود گھر والوں نے اس کا بائیکاٹ کیا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، جی، تو جو نماز پڑھتا نہیں اس کو طریقہ کیا آتا ہوگا. جی، بہرحال اس کو یہ کہاں سے معلوم ہوا، کیسے پتا چلا کہ قرآن پاک میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو جہاد کے تعلق سے معاذ اللہ لوگوں کو جو ہے مطلب ایک نوٹس دیتی ہیں، لوگوں کو جو ہے ابھارتی ہیں. جی. کہاں سے پتا چلا؟ دیکھیے بہت سارے عالم ایسے ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ پہلی بات تو نور حسن بھائی میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ وسیم رضوی کا جو معاملہ ہے تو وہ تو شروع سے ہی کھٹمل تھا، سمجھ رہے ہیں؟ شیعہ ہے وہ. ہاں وہ کھٹمل ہے. تو ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کھٹمل جو ہے گستاخ صحابہ وہ شروع سے ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بالکل. آپ دیکھ لیجئے حضرت شیخین کی گستاخی کرتا ہے وہ شیعہ لوگ، جتنے بھی شیعہ ہیں سب نبی کے وہ حضرت شیخین کی گستاخی کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر جو ہے مطلب حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں. اور اس کے بعد قرآن کے 30 پارہ میں بھی جو ہے ان کا سب وہ 40 پارے کا مطلب 40 پارے ہے، وہ 10 پارہ وہ ان کو پتہ نہیں کب ان کے لیے نازل ہو معاذ اللہ رب العالمین، سمجھ رہے ہیں؟ سننے میں آیا کہ وہ 70 پارے تک قائل ہے. معاذ اللہ 70 پاروں تک کے قائل ہے، 70 پارے معاذ اللہ. باقی 40 پارے اس کے باپ لے کر کے آئیں گے. جی حضرت میں معذرت چاہوں گا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہے کوئی بھی گستاخی سرکار کی شان میں ہوتی ہے، قرآن کے بارے میں کوئی بھی گستاخی اگر کوئی الفاظ بولتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورا ہاتھ دیوبند کا ہوتا ہے اس میں یا وہابیوں کا. اس میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل یہی سب بتاتے ہیں. ممکن ہے. اصل میں بات آپ نے صحیح کہی، اور یہ نور حسن بھائی نے ایک پوائنٹ کی بات بتائی ہے کہ 26 آیتوں میں جہاد کے تعلق سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی. یا جس حوالے سے ہے تو یہ اس کو کیسے معلوم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی. یا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ ان کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی. ویدوں کی کتاب ہے جی، ان کی کتاب میں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد سے بہتر انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. جی. محمد سے بہتر انسان ان کی ویدوں کی کتاب میں، سمجھ رہے ہیں؟ جی. کیونکہ وید پہ تو مطلب یہ میری پکڑ نہیں ہے، لیکن ویدوں کی کتاب میں ان کے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان اس روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے. بے شک سمجھ رہے ہیں؟ جی. یہ جتنی بھی کتابیں ہیں قرآن پاک کے علاوہ بھی، جی، چاہے وہ ان ہندوؤں کے وید ہوں، چاہے ہماری 3 آسمانی کتابیں ہوں، جی، سب کے سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کر رہی ہیں اور ہمارے نبی کی تعریف کر رہی ہیں. بے شک. اب چاہے وہ رگ وید ہو، یجر وید ہو، ادھارم وید ہو، سام وید ہو، چاہے وہ ان کی گیتا ہو، کچھ بھی ہو، ان ویدوں پہ تو ہماری مطلب وہ نہیں ہے، کیا نام ہے، اپنی پکڑ نہیں ہے. لیکن جہاں تک میں نے اپنے علماء سے سنا ہے، سمجھ رہے ہیں، کہ ان کے ویدوں کی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھا ہے کہ ان سے بہتر انسان اس روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے. بے شک. اور بھائی اس کا مسلمان ڈرا کیوں یار؟ علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو دیکھ لیجئے بھائی. جی. کہ اللہ مفتی صاحب کو استقامت دے، آمین ثم آمین. اور ہر مسلمان کو بالکل سمجھ لیجیے کہ مفتی سلمان اظہری کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. آج جو ہے حضرت مسلمان یہ پریشان ہے کہ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بریلوی حضرات جو ہیں، بریلوی علماء اکرام، بریلوی حضرات، عوام بھی بریلوی بہت پریشان ہے کیونکہ ان کے نبی کی شان کی عظمت کی بات ہے. لیکن کوئی بھی فرقہ باطلہ والا آج کچھ کہنے تیار نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے ابھی گزرے 5 سالوں میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ جی. خدا کی آپ کو ممتاز غازی جو ہے جی. غازی ممتاز کوئی دیوبندی جماعت کا آدمی نہیں، وہ بریلوی جماعت کا آدمی ہے. جی. پھر آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، علامہ خادم حسین رضوی کسی دیوبندی جماعت مولوی کا نام نہیں ہے. بے شک. ہاں، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ علیہ السلام کا نام ہے علامہ خادم حسین رضوی، سمجھ رہے ہیں؟ جی. آپ کو بتاؤں جو اس کے رسول ہے نا جی، وہ بندیوں میں کہا، یہ تو اپنے مولویوں کی گستاخی کو چھپانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ جی.
یہ اپنے مولویوں کی گستاخیوں کو چھپانے کے لیے یہ سور جو ہے ہمارے علماء پہ یہ بھونکنا چالو کیے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ جی جی تاکہ یہ ہمارے علماء پہ بھونکنا شروع کرے تاکہ ان کے مولویوں کی گستاخی چھپ جائے. جی ہاں ایک ہوتا ہے معلوم ہے, آپ کو ایک بات بتاؤں, جی جب کوئی شخص کسی کے گھر میں چوری کرنے جاتا ہے نا, سمجھ رہے ہیں, جی 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 اور جب اس کو آہٹ مل جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں, جی جب وہ نکل کر کے باہر, مطلب وہ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور نکل جاتا ہے باہر, سمجھ رہے ہیں, جی تو اب اس کے پیچھے گھر کے لوگ جب دوڑتے ہیں نا, جی تو چور چور کہہ کر کے دوڑتے ہیں, تو وہ چور بھی ساتھ میں چلانے لگتا ہے, چور چور جی چور جی 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 وہ اس لیے نا, وہ اس لیے تاکہ جو لوگوں کا مطلب ذہن ہے چور پر دھیان بڑھ جائے, دھیان بیٹھے میری طرف سے. یہ چور نہیں ہے, یہ چور نہیں ہے, لوگوں کا ذہن ہٹ جائے کہ یہ چور نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. جی 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 تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی گستاخیوں کو چھپانے کے لیے ان سوروں نے ہمارے علماء پہ بھونکنا شروع کر دیا, ان دیوبندیوں نے, سمجھ رہے ہیں. جی جی ورنہ ہمارے علماء نے تو ان کے حلق میں تو ایسی ہڈی پھنسا رکھی ہے کہ یہ قیامت تک اپنی ہڈیوں کو نہیں نکال پائیں گے, سمجھ رہے ہیں. جی 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 ہاں یہ تو ان کی بات ہے. اور دوسری بات یہ نرسنگانند سرسوتی, بھائی کوئی مسلمان تب تک چین سے نہیں رہے گا جب تک یہ دھوئے زمین پر زندہ رہے گا. جی کوئی بھی عاشق رسول تب تک چین سے نہیں رہے گا جب تک زمین پر زندہ رہے گا. بے شک بے شک. ہاں یہ تو مان لیجیے. تو میں یہ کہوں گا اپنی بھولی بھالی عوام سے یہ کہوں گا, اور آپ بھی مطلب اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو 17 تاریخ کا سید سلمان رضا حضری صاحب نے اس کو چیلنج دیا ہے رام لیلا گراؤنڈ میں آنے کا, تو میں یہ کہوں گا کہ تمام ہی اسلامی بھائی ہمارے بریلی تمام ہی 17 تاریخ کو اگر یہ آتا ہے وہاں تو وہاں پہنچیں. ہاں اور ایک بات اور ہے بھائی, اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے, سمجھ رہے ہیں. جی یا تو دیکھیے 17 رمضان سے پہلے جو ہے یا تو علامہ سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کروا دے گا, سمجھ رہے ہیں, جی, اور یا تو خود اریسٹ ہو جائے گا. جی ہاں وہ خود جو ہے انشاءاللہ میرا بھی وہاں جانے کا ہے, پورا پکا ارادہ ہے, میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. جی بھی چلیے, بالکل چلیں گے. ہمارے ایک حضرت ہیں, ایک بھائی ہے بریلی شریف سے, شریف الدین بھائی, وہ بھی کہہ رہے تھے, بولے میں بھی چلوں گا اور ہم تم دونوں مطلب چلیں گے. انشاءاللہ چلیں گے, ہم بھی چلیں گے. بہت لوگ آئے تھے الحمدللہ, اور میں نے تو ارادہ یہ بنا لیا. جی حضرت. روشن بھائی تھوڑی میں گفتگو رک کر کے کرتا ہوں, ابھی آ رہا ہوں. ہاں روشن بول رہا ہوں حضرت. جی ہاں, اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے, یہ جو آج واویلا مچا ہوا ہے؟ دیکھیے حضرت, اس پر تو میں اتنا کچھ کہہ سکتا ہوں, میں کیا بتاؤں حضرت. دل کے اندر ایک ایسی جوالا مکھی, ایک ایسی آگ لگی ہے کہ لفظوں سے وہ بیان نہیں ہو سکتی. لیکن دیکھا یہی جا رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ اس کشمکش میں ہے کہ بریلوی حضرات تو اتنے مطلب دھرنے دے رہے ہیں, اتنے احتجاج کر رہے ہیں, تمام کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہ اور جو اتنے فرقے ہیں سب یہ چپ کیوں ہیں؟ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 73 جماعتیں ہوں گی, 73 طبقے ہوں گے, ان میں ایک ہی حق پر ہوگا, باقی 72 کے 72 جہنمی ہوں گے, اور وہ کہیں نہ کہیں سب ایک ہوں گے. جی سمجھے حضرت؟ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے جو جہنمی ہوں گے وہ جہنمی والے کام کریں گے, جو حضور کے ہوں گے وہ حضور کے عشق رکھیں گے, حضور سے محبت کریں گے, حضور کی شان و عظمت بیان کریں گے. اچھا ایک بات میں عام طور سے سمجھا دوں حضرت. جی جی. میں کہیں چوراہے پہ کھڑا ہوں اور کوئی شخص میرے خاندان والوں کو گالی بک رہا ہے, جی, اور وہاں آپ بھی کھڑے ہیں یا کوئی دوسرا بندہ بھی کھڑا ہے جو میرے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا, جی, تو مجھے برا لگے گا یا اس کو برا لگے گا جو دوسرا کھڑا ہوا ہے؟ آپ کو لگے گا, مجھے برا لگے گا نا. تو ہمارے نبی کی شان میں توہین کی جا رہی ہے, ہمارے اسلام کی شان میں توہین کی جا رہی ہے, ہمارے قرآن کی شان میں جو ہے بکواسیں کی جا رہی ہیں. برا ہم کو لگے گا کہ دوسرے غیر کو لگے گا جس کا کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے؟ اسے لگے گا جس کا تعلق ہے. تو میں یہ کہوں گا آسان سے ایک ایسی موٹی بات بتا دی میں نے. جی حضرت. میں یہ کہوں گا آپ سے کہ جو ہماری بھولی بھالی عوام ہے بیچارے, جو مطلب نہیں جانتے ہیں, جو بغیر پڑھے لکھے ہیں, کم پڑھے لکھے ہیں, جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں, یہ بھی چلو نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے کچھ میسج دیں گے آپ, یا وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ آج وہ فیصلہ کر لیں کہ کون حق ہے کون بات؟ وہ دھوکے میں ہیں, وہ دھوکے میں ہیں, وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ دشمنان رسول ہیں, گستاخ رسول ہیں. اصل میں وہ اس لیے نہیں جانتے کہ مان لیجیے ایک مثال دوں میں, جیسے کوئی ایک سامان ہوتا ہے اوریجنل,
اور اسی کی ڈپلیکیٹ بن کے آ جاتا ہے تو ہر آدمی نہیں پہچان پاتا. سمجھے حضرت؟ اسی طرح ہم مسلمانوں کی طرح یہ لوگ نامی مسلمان ہیں. یہ لوگ کرتا پاجامہ پہن کے ٹوپی لگا کے داڑھی جو ہے رکھ کے لوگوں کے سامنے مسلمان بن کے آئے. کام مسلمانوں والے ٹھیک ہے چلو نماز کو ارے یار یہ تو بڑا نمازی ہیں. دکھاوا ہے. یہ تو بڑے نمازی ہیں. دکھاوا. میرے آقا نے اس کی بھی پہلے وضاحت کر دی. خیر 85% لوگ دھوکے میں ہیں, انجانے میں ہیں. بس آج کے دور کو حساب لگا کے جو ہے یہ لوگ فیصلہ کر لیں کہ اپنے نبی کی شان و عظمت کے لیے, اپنے نبی کی ناموس رسالت کے لیے کون جان دینے کے لیے تیار ہے اور کون آواز نہیں اٹھا رہا ہے. جہاں سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک بات ہے. اور جس جماعت کی آواز اٹھ رہی ہے وہ جماعت ہی حق پر ہے. بے شک بات ہے. بے شک بات. ہاں اور ویسے تو بد مذہب بدعقیدے بھی ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو میں بتا دوں, میں کھل کے کہوں دیوبندی وہابی شیعہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب بد مذہب ہے, بدعقیدے ہیں. یا ہمارے ساتھ ہوں یا نہ ہوں, ہم الحمدللہ ہمیں کسی ظالم کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. ہمیں کسی ظالم کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مرے یا جیئیں یہ زندگی الحمدللہ نبی کی محبت میں. یہ زندگی نبی کی محبت میں, چاہے زندگی رہے یا نہ رہے, لیکن نبی کی محبت. ارے اس زندگی پر بھی ہمارا خود اپنا حق نہیں ہے. بے شک. اس زندگی پر بھی ہمارے نبی کا حق ہے. بے شک بات ہے. تو میں یہ اپنی بھولی بھالی عوام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو بھولے بھالے عوام ہیں, ہمارے بھائی جو کشمکش میں رہتے ہیں, اب انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سمجھ جائیں اور یہ دیکھ لیں کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے. کیونکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اپنی دیکھیں کہ محبت میں کون جان دینے کے لیے تیار ہے اور کون چوپ اپنے دلوں میں بڑا بیٹھا ہے. اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس دن جماعتوں کا پورا اس کے ساتھ میں ہاتھ ہے. بالکل ان سبھی باطل جماعتوں کا ہاتھ ہے. اس کے بس کی بات نہیں جو اتنی مطلب کھل کے یہ بات کر لے, لیکن باطل جماعتیں جو ہیں وہ اسے شے دے رہی ہیں اور اسی پہ اس نے ایسا الفاظ استعمال کیے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں, آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ خوب غور کریں کہ دیکھیے ہمارے نبی کی ناموس کی بات ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کیا چیز ہے بھائی. یہ جان اگر ہماری ہے تو نبی کے صدقے میں ہے. یہ ایمان اگر ہمیں ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے. نماز ہمیں ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے. روزہ ہمیں ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے. کچھ بھی اگر ہمیں دنیا کی کوئی چیز ملی ہے اللہ رب العزت نے عطا کی ہے تو نبی عطا کی ہے. تو اس نبی کی جہاں عظمت کی بات آئے گی تو ہم اپنی جان دے دیں گے, چاہے ہمیں مطلب زندگی رہے یا نہ رہے ہماری, لیکن ہم اپنے نبی کی عظمت کو بچائیں گے اور پہرا دیں گے. آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا حضرت, جہاں پہ وہ مندر میں ایک بچے کو مارا گیا تھا نا پانی پینے کے لیے, وہ جان بوجھ کے اس بچے کو مارا گیا تھا. اور وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے مسلمانوں کا آنا منع ہے. خیر اسی بورڈ کے لیے وہاں کے جتنے ہندو ہیں وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, مگر وہ بورڈ ہٹانے کے لیے تیار نہیں. مطلب میں نے سنا ہے یہ, میں جو سنا ہوں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو یار وہ ایک بورڈ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں, اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو جن کے صدقے ہمیں جان ملی ہے, جن کے صدقے ہمارے ماں باپ ہمیں ملے ہیں, جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے, جن کے صدقے ہم مومن بنے ہیں, جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان بنے ہیں, جن کا کلمہ پڑھ کے اور جن پر ہم ایمان لا کے مسلمان کہلا رہے ہیں, کیا ان کی ناموس رسالت کے لیے, ان کی شان و عظمت کے لیے ہم اپنی جان نہیں دے سکتے؟ جنت میں نہیں جا سکتے جان دے کر؟ جان دیں گے, اپنی جان دیں گے, اپنی جان دیں گے, بالکل جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر ہم مارے بھی گئے تو الحمدللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور مومنوں کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. زندہ ہے تو غازی کہلائے گا, مر گیا تو شہید. بے شک بات ہے. تو آنے والی 70 تاریخ کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنے سنی بھائیوں کو؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں جاگو, اور جتنے بھی باطل بد مذہب فرقے ہیں, یہ جماعتیں ہیں, ان سے دور رہو. اور اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق پہچان ہے. مذہب اسلام کی حق پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھٹکو, مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کرو, کیونکہ یہ وہی جماعت ہے جو صحابہ کرام سے چلی آ رہی ہے.
ہر دور میں مسلمانوں کی ایک پہچان رہی ہے. اس دور میں ہماری مسلمانوں کی جو پہچان ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے. اور اس دور میں دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں جہاں ایمان والے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر کہلوانے پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور بریلوی تک کہلاتے ہیں الحمدللہ. حالانکہ بریلی میں نہیں رہتے، وہ تو ہندوستان میں بھی نہیں رہتے. پاکستان کے لوگ بھی اپنے آپ کو بریلوی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. امریکہ کے لوگ بھی اپنے آپ کو بریلوی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. اور شری لنکا میں حافظ احسان صاحب سے احمد اللہ العلی و نورانی اپنے آپ کو بریلوی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. میں کہتا ہوں دنیا بھر کے علماء اپنے آپ کو بریلوی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے. کسی ایک جگہ کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت نہیں کی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کی ہے. جس دور میں آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں یہ دیا، آپ نے تھوڑی سی ہمیں جانکاری دی اور پتا اس دور کے بارے میں، اس دور میں جو چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے روشنی ڈالی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کو اسی طریقے سے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اور مسئلہ کے حق کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین ثم آپ کا جو ہے جذبہ اس طریقے سے اور بلند و بالا فرمائے. آمین ثم آمین. تھوڑی سی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.